حي على الصلاة. الحمد للہ الذین اصطفیٰ والسلام علی رسولہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور خواتین حضرات، قرآن مجید کی تلاوت شدہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی عمارت اپنے ستونوں پر، اپنے پلرز پر کھڑی رہتی ہے، اسی طرح سے دین اسلام کی عمارت بھی اپنے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو نماز دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم اور بہت ہی مضبوط ستون ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ العین فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترکہ صلاۃ، کہ کفر اور بندے کے درمیان نماز کے چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور نماز کی زبردست تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دو۔ دوسری کا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ نماز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بندے مومن کو برائیوں سے روکتی اور بھلائیوں اور نیک کاموں کی طرف راغب کرتی۔ بندے مومن کے اندر نماز برائیوں کے برا ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ برائیوں سے نفرت نماز کے ذریعے سے بندے مومن کے دل میں پیدا ہوتی، نیک کاموں کی طرف رغبت اور میلان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا واقعتاً ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ ہمارے دلوں میں برائیوں کے خلاف نفرت کا میلان ہماری نمازوں کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کار ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ بھلائی کی طرف رغبت، اعمال صالحہ کی طرف میلان ہماری نماز کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے۔ نماز جو ہمارے پر فرض کی گئی ہے، تو نماز کا حق یہ ہے کہ اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور تمام آداب اور شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب بھی یہی نماز قائم کرنے کا کہ اس کو
نماز کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، تمام تر شرطوں اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے التفات کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، تو تب یہ وہ نماز ہوگی جو ہمارے اندر برائیوں سے نفرت پیدا کرے گی، ہمیں گناہوں سے بچائے گی، اللہ تعالی کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ کرے گی، اور ہمارے اندر ایمانی خوبیاں پیدا کرے گی، ہمارے اخلاق میں سدھار پیدا کرے گی، ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے گی یہ نماز۔ ہماری زندگیاں جو آج مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں، ان برائیوں سے بچا کر کے نماز ہمیں ایک بہترین، ایک صالح، ایک خوبصورت زندگی کی طرف لے آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم تنتہی صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ جس کی نماز اس کو برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتی، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنے اوپر یہ غور کریں کہ اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی، بلائیوں کی طرف میلان نہیں کرتی، بے حیائی کے کاموں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں اور نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی نعوذ باللہ قرآن مجید کے ارشاد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں، ہماری نماز میں کمی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اطیعوا الصلاۃ، کہ نماز کی اطاعت کرو، اور نماز کی اطاعت کیا ہے؟ یہ فرمایا اطاعت الصلاۃ ان تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی اطاعت یہ ہے کہ تم برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ نمازوں کی خوب پابندی ہو رہی ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری بات چیت غیبت، چغل خوری، لعن طعن اور فحش گوئی سے بھری ہوئی۔ ہم دکان پر بیٹھتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں ہم دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم تلف کر رہے ہیں، حق تلفی ہمارا شیوا ہو چکا ہے۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار، یہ ہمارے درمیان گئی گزری باتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں محبت اور اپنائیت کا درس دیا تھا، ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے، آپس میں نفرت، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور کپٹ، یہ ہمارے اندر پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ پورا مسلم معاشرہ برائیوں کی بدبو سے سڑ چکا ہے۔ ہر قدم پر ہم دیکھیں گالم گلوچ دینے والے مسلم نوجوان، وعدہ خلافی کرنے والے مسلم نوجوان، وقت کو برباد کرنے والے مسلمان، اور ہماری پہچان، ہماری شناخت برائی اور بے وفائی کے ذریعے سے ہو گئی، بددیانتی کے ذریعے سے ہماری پہچان ہو گئی۔ ہمیں جو سبق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یاد دلایا تھا، وہ سبق ہم بھول چکے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سبق کو دوبارہ سے یاد کریں، اور نماز کا جو ادب تھا، نماز کا جو حق تھا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اپنی نمازوں میں سدھار پیدا کریں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، اپنی نمازوں میں التفات اور توجہ پیدا کریں، اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کریں، اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہی وہ احساس ہے جو ہمیں ہماری نمازوں کے اندر بہترین خوبیاں پیدا کرے گا۔ اور اگر یہ احساس نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں
لیکن دھیان کہیں اور جاتا ہے. یہ جا سکتا ہے دھیان، لیکن جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ ہٹ رہی ہے، دوسری طرف جا رہی ہے، فوراً اپنے ذہن کو جھٹکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس. ایک بڑی اہم بات کہہ کر کے اور سنا کر کے میں اپنی گفتگو پوری کروں گا، ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے، اس بات پر پورا اعتماد ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا. اپنے تمام افعال اور اعمال، اپنی کمائی اور خرچ کی ہوئی ایک ایک کوڑی کا، اپنے وقت کا اس کے سامنے حساب دینا. تو جب روز قیامت حساب و کتاب کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہوگا، اہل جہنم جہنم میں جا چکے ہوں گے اور اہل جنت جنت میں جا چکے ہوں گے، تو جو لوگ جہنم میں پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ، جہنم کا جو ذمہ دار ہوگا، وہ ان سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا. تو وہ سب سے پہلا جواب جو دیں گے وہ یہ ہوگا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اگرچہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے پہلا جواب جو ان کا ہوگا وہ یہ ہوگا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اپنی بات ختم کرتے ہوئے، کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف خصوصی توجہ دیں. نماز میں اگر اب تک غفلت اور کوتاہی ہوتی رہی ہے اس کو دور کریں اور نماز کی پابندی اس کے وقت کے ساتھ کریں. بطور خاص فجر سے لے کر اور عشاء تک ہر نماز ہم وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک بندے مومن کی شناخت یہ نہیں کہ نماز فجر اذان ہوئی اس کو احساس نہیں ہوا. ایک بندے مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی جو ہے وہ ایسی ہی پابندی کریں جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی طرف رغبت پیدا فرمائے اور ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے التفات کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری خشیت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.